علی پور میں صوبائی اسمبلی کی 2 نشستوں پر علی پور میں 2 خواتین سمیت 14 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے۔ علی پور کی تاریخ میں پہلی بار 2 خواتین صوبائی اسمبلی کے نشست پر میدان میں اتری ہیں۔ اوکاڑا کے علاقے صدر گھوگیرا میں واقع کچا امام بارگاہ کی سالانہ محفل بسلسلہ ولادت حضرت امام مہدی علیہ السلام بعنوان جشن ظہور معصومین علیہ السلام منعقد ہوئی۔ محفل کے آغاز کلام الہی سے کیا گیا۔ محفل میں پاکستان کے نامور علماء و ذاکرین نے خطاب کیا۔ فضیلت اہل بیت علیہ السلام و ماہ شعبان المعظم سے حاضرین کو آشنا کروایا۔ محفل میں تمام مذاہب کے لوگوں، سیاسی، سماجی، صحافتی حلقوں کے اکابرین اور اہل علاقہ نے بھرپور شرکت کی۔ ضلع سیالکوٹ میں کلچر ڈے بھرپور طریقے سے منایا گیا۔ الحم سکول سسٹم مچھرالہ ہیڈ مرالہ میں اس حوالے سے خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں طالبات نے مختلف ثقافتی ٹیبلوز پیش کیے، جبکہ ثقافتی دہاڑ کی مناسبت سے چاٹی ریس، رسا کشی اور دیگر مقابلہ جات کا خصوصی طور پر انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں پنجابی ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے مختلف سٹالز لگائے گئے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پرنسپل الحم سکول سسٹم مچھرالہ نے کہا کہ پنجاب کی ثقافت اپنی مثال آپ ہے۔ ہماری ثقافت میں اپنائیت اور خاص کشش ہے۔ آج کے دن کو منانے کا مقصد اپنی ثقافت کو آنے والی نسلوں تک منتقل کرنا ہے۔ حیدرآباد UC 60 کے گاؤں حسین خان تھوڑا میں واٹر اسکیم نالوں کی صفائی کے حوالے سے وائس چیئرمین کی کاوشوں سے گاؤں میں بہترین کاموں کا آغاز ہو چکا، جس کی شروعات ڈرین کی صفائی سے کی گئی، جس کی نگرانی میر فتح خان ٹالپور نے کی اور میڈیا کو بتایا کہ ہمیشہ PP نے عوام کی خدمت کی ہے اور PP کا ایک ہی منشور رہا ہے کہ صرف عوام کی خدمت کرنا اور ہمیشہ کرتی رہے گی۔ چکوال ضلعی انتظامیہ کی طرف سے منعقدہ جشن بہارہ چکوال اور پنجاب کی ثقافت اور کلچر کے فروغ میں اوورسیز فاؤنڈیشن UAE UK انتظامیہ نے نیزہ بازی کے شاندار انتظامات کر کے اہلیان چکوال کے دل موہ لیے۔ گورنمنٹ پنجاب اور ضلعی انتظامیہ کی طرف سے پنجاب کی ثقافت اور کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے پنجاب بھر میں پروگرام مرتب کیے گئے۔ ڈپٹی کمشنر چکوال، اسسٹنٹ کمشنر چکوال اور CEO بلدیہ چکوال نے میونسپل اسٹیڈیم میں نیزہ بازی کے شاندار انتظامات کروائے۔ ہارون آباد میں معروف عالم مولانا طارق جمیل نے مسلم لیگ ضیاء کے چیئرمین اور وائٹل گروپ کے بانی حاجی محمد یاسین مرحوم کی رہائش گاہ پر ان کے صاحبزادوں سے اظہار تعزیت کیا اور مرحوم حاجی محمد یاسین کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے خصوصی دعا کی۔ کمشنر آفس DG خان میں آسان رسائی کے تحت کھلی کچہری روزانہ کی بنیاد پر منعقد کی جاتی ہے۔ ایڈیشنل کمشنر کوآرڈینیشن نے سائلین کے مسائل سنے اور درخواستوں پر احکامات جاری کیے۔ ایڈیشنل کمشنر کوآرڈینیشن نے کہا کہ کمشنر DG خان کو آسان رسائی اچھا اقدام ہے۔ آسان رسائی میں پیشگی وقت لینے کی ضرورت نہیں اور ہر درخواست کا فالو اپ لیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ درخواستوں پر عمل درآمد کے لیے باقاعدہ ٹائم لائن دی جاتی ہیں۔ شجاع آباد شہر اور گرد و نواح میں عطائی ڈاکٹروں کا راج برقرار۔ عطائی ڈاکٹر انسانی زندگیوں سے کھیلنے لگے، جبکہ محکمہ صحت پنجاب کے افسران اور ڈرگ انسپیکٹر عطائی ڈاکٹروں کے خلاف کارروائی کرنے سے گریزاں۔ مٹوخی بنگلہ، مور بستی مٹھوں، راجہ رام، چک RS، سکندر آباد، شاہپور اور دیگر علاقوں میں عطائی ڈاکٹر کم عمر بچوں کو عطائیت کا تجربہ دینے لگے، جو انسانی زندگیوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، جس پر صدر ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن اور شہر کے عوامی اور سماجی حلقوں نے ذمہ دار اعلیٰ حکام سے کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ سانگھڑ کے علاقے مسلم ٹاؤن اور ٹاؤن نمبر 1 دھڑکپارے میں گٹر نالے اور نکاسی سسٹم مکمل بند ہیں اور گندا پانی علاقے میں کھڑا تالابوں کا منظر پیش کر رہا ہے، جس سے راہگیروں کو دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ وہ علاقہ مکین گندے پانی کی وجہ سے پریشان ہے، جبکہ انتظامیہ خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہے۔ گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول نکا کلاں میں جشن بہارہ کی تقریب منعقد کی گئی، جس میں بچوں نے تلاوت، نعت،
टेबलो और मिली नगमे पेश किए। प्रिंसिपल ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान कहा कि बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं, इनकी तरबियत माशरे की तामीर और तरक्की है। मुझे फ़ख्र है कि हमारे असातिज़ा ने हमेशा अनथक मेहनतों से अपना लोहा मनवाया। आज के बच्चे हमारा कल हैं। अहले इलाका ने भी स्कूल इंतज़ामिया पे यकीन करते हुए भरपूर शिरकत की। वालिदैन ने प्रिंसिपल स्कूल की काविशों को खूब सराहा। सकाफ़ती कल्चर की अक्कासी करते हुए बच्चों ने जाकिराना निज़ाम, मेहनत व मुशक्क़त, घरेलू कामकाज, रवायती खाने, औरत की घर में ज़िम्मेदारियाँ, रवायती मलबूसात पहनकर आवाम के दिलों को जीत लिया। एंटी करप्शन डेरा गाजी खान ने एक्सियन एनहार को रिश्वत की रकम समेत गिरफ्तार कर लिया। फारूक तौसीफ ने मदई सप्तैन से रिश्वत तलब की। निशानज़दा रकम 1.5 लाख रुपए जेब से रंगे हाथों बरामद किए। मुलजिम फारूक तौसीफ ने फ्लड 2022 की फंडिंग से नहर की तामीराती काम के बिल जारी करने के लिए मदई मोहम्मद सप्तैन से 10 लाख रुपए की डिमांड की थी। इस सिलसिला में ठेकेदार मोहम्मद सप्तैन से 3 लाख रुपए बतौर रिश्वत वसूल कर चुका था। सामारों में 2 मीरपुर खास रोड की तामीर जारी, जो कि सामारों की तारीख का डबल रोड बनाया जा रहा है। मज़ीद बता रहे हैं डॉक्टर एम लाल वाघानी। सामारो शहर के मेन शाहरा पे खड़े हैं। यहाँ पे ये डबल रोड